اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنین کرام، سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کی آمد پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں تبریک و تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ پروردگار اس ماہ بابرکت کے تمام فیوز و برکات ہم کو حاصل ہوں اور پروردگار ہمیں وہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس مہینے میں کما حق ہو اس کی عبادت اور بندگی کر سکیں۔ اس لیے کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس کے سلسلے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فضلہ علی سائر الشہور کفضل اہل البیت علی سائر الناس۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور یہاں پر علماء نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث میں پیغمبر نے اصول دین اور فروع دین دونوں کو داخل کر دیا ہے۔ آپ توجہ کریں کس طرح سے پیغمبر اسلام نے اس میں غدیر کو بھی بیان کیا ہے، اور جو غدیر کے مقابلے میں آئے ان کو بھی بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فضلہ علی سائر الشہور، اس مہینے کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہی ہے کہ فضل اہل البیت علی سائر الناس، جیسے اہل بیت علیہ السلام کو فضیلت تمام لوگوں پر حاصل ہے۔ یعنی ماہ مبارک رمضان کا ایک مہینہ جس طریقے سے 11 مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ جب تمام انسانوں کی بات آئے گی تو اس میں انبیاء علیہ السلام بھی آئیں گے، اس میں اولیاء بھی آئیں گے، اس میں شہداء بھی آئیں گے، اس میں صدیقین بھی آئیں گے، تو کوئی بھی اہل بیت علیہ السلام سے افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ماہ مبارک رمضان سب سے افضل ہے۔ لہذا جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی عظمت تمام مہینوں سے مختلف ہے، الگ ہے، تو ہمیں اپنی زندگی بھی اس مبارک مہینے میں تمام مہینوں سے الگ گزارنی پڑے گی۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یکونن شہر رمضان عندکم کغیرہ من الشہور فإن لہ عند اللہ حرمہ۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو مہینہ ہے یہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لا یکونن شہر رمضان عندکم کغیرہ من الشہور، دیگر مہینوں میں جس طریقے سے تمہاری زندگی ہوتی ہے، جیسے تم اپنا وقت گزارتے ہو، ویسے اس مہینے میں تمہیں نہیں رہنا ہے۔ کیوں؟ امام ایک دلیل دیتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ عِندَ اللَّهِ حُرْمَةٌ، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ بہت ہی محترم ہے۔ اس کا احترام ہمیں کرنا ہے۔ احترام فقط روزے
کے ذریعے سے نہیں ہوگا، بلکہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس مبارک مہینے کا احترام کر سکتے ہیں۔ فقط نہ کھانا اور نہ پینا اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اجتناب الناس، لوگوں کو ان محارم اللہ، وہ چیز جو حرام ہے اس سے بچنا ہوگا۔ اس کے بعد آخر کلام میں میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے۔ نزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من شہر رمضان، جناب ابراہیم پر جو صحیفے اللہ نے نازل کیے وہ ماہ رمضان کی پہلی شب میں، یعنی شب اول ماہ رمضان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحف یعنی صحیفے نازل کیے گئے۔ اسی طریقے سے توریت 6 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 12 رمضان کو، اور زبور 18 رمضان کو، اور قرآن کریم کے لیے ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ جو مبارک مہینہ ہے اس کے امتیازات اور خصوصیات کیا ہیں۔ یہ سب سے افضل ہے، جیسے اہل بیت علیہ السلام لوگوں کے درمیان سب سے افضل ہیں۔ پھر امام جعفر صادق نے فرمایا عام مہینوں کی طرح جیسے تم زندگی بسر کرتے ہو اس میں تمہیں زندگی بسر نہیں کرنا ہے۔ آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اولہ رحمہ، اس کو 3 حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور جو معصوم نے فرمایا کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے 3 حصوں میں وہ رحمت ہے، ووسطہ مغفرہ، اور جو درمیانی حصہ ہے وہ مغفرت ہے، وآخرہ العتق من النار، اور جو آخری 10 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ واقعاً اس مہینے میں ہمیں اللہ کی رحمت بھی حاصل ہوتی ہے، مغفرت بھی اللہ کی جانب سے ملتی ہے، اور وآخرہ العتق من النار، اور جسے رحمت پروردگار مل جائے، جسے مغفرت حاصل ہو جائے، وہ جہنم سے یقیناً آزاد ہو جائے گا۔ اور کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے دور کر کے بہشت میں بھیج دے، وہ بہشت کہ جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو لوگ جنت میں رہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے، جو لوگ جہنم میں رہیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ مومنین، ماہ مبارک رمضان ہے، اس جنت کے لیے خود کو آمادہ کر لیجئے کہ جہاں پر آپ کو ہمیشہ رہنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔